یہ زندگی صبر کا نام ہے کہ اللہ دے گا مجھے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ نہیں تھا، اس لیے دروازے رک گئے ہمارے، ہم روک نہیں سکے اپنے آپ۔ اور جہاں جنگ بنتی تھی سب کہنے نہیں بنتی تھی، وہاں قدم بڑھانے کا صبر، پوری قوم کو، پورے قبیلے کو، پورے کنبے کے سامنے اکیلے کھڑے ہونے کا صبر، میں بتاؤں گا کیا صحیح ہے۔ تو صبر بڑی کلی ہے، مگر دوسرا امتزاج اگر اس کے ساتھ نہ جڑے تو یہ صبر بھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ ہے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یقین اللہ آسمان سے فوجیں اتارے گا، یقین میرے لیے۔ میں یہ فلسفے جو میرے خلاف لکھے جا رہے ہیں اس کو تبدیل کر دوں گا ایک دن، یہ یقین اللہ میری زبان کو وہ گویائی دے گا ایک دن، رب اشرح لی پڑھنے کے بعد یہ یقین۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کسی بھی فیلڈ میں اگر ایمان والا کام کر رہا ہوگا، کسی بھی فیسٹ میں اللہ اسے غلبہ ضرور دے گا، یقین۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کہتا ہے یہ وقت ہیں کبھی تمہاری طرف کبھی ہماری طرف، وقت بدلنے کا یقین، یہ یقین ہم قوم کا احساس بن جائیں گے ایک دن، یہ یقین ہمارا نظریہ لوگوں کی دھڑکن بن جائے گا ایک دن، یہ یقین پورے کے پورے قافلے کو لے کے جاؤں گا وہاں تک، یہ یقین اگلوں کے سینے ہلا دوں گا، یہ یقین کہ اللہ مجھے ان وادیوں میں اکیلا تن تنہا مذبذب نہیں چھوڑے گا، اللہ شک کو یقین میں بدلے گا، یہ یقین شہوت کو صبر میں تبدیل کرے گا، یہ یقین امید اور خوف کو بیلنس کرے گا ایک دن، یہ یقین اللہ وہ الفاظوں کی تعبیر مجھے ایک دن دے گا، یہ یقین میں ایک دن پنڈال گرم کروں گا، یہ یقین اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت کے اندر بھی جب میں نے رخصت ہونا ہے دنیا سے، ان وقتوں کا یقین اللہ وہاں بھی میرا ساتھ بھی چھوڑے گا، یقین۔ تو لوگوں میں یا یقین نہیں تھا یا وہاں سے مار کھا رہے ہیں آپ، سرٹنٹی یا صبر نہیں تھا، یہ دو کلیات اگر جمع ہو جائیں تو اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُ، لیڈر تیار کر دیا ہم نے۔ تو لیڈرشپ کی ڈیفینیشن آپ نے بہت سنی ہوں گی، میں تو ایک پینڈو دیہاتی آدمی ہوں، ہم تو گاؤں دیہات کے آدمی ہیں بھاجن، آپ کو سمپل سی اپنے ہی پنڈ کی بات سناؤں گا۔ ایک لیڈر کہتے ہیں وہ جو جمع کر سکے، وہ ایک فرد اور ایک انفرادیت کا اجتماع کھڑا کر سکے، وہ جہاں کھڑا ہو اس کی سائے کے نیچے لوگ جمع ہو سکے، اور اس کے لیے ہر انسان کا اپنا ایک مندر، ہزاروں فرقے ہوں گے اس کے اندر، ہمارے چار نامی گرامی کی بات نہیں کر رہا ہے، ہزاروں فرقے ہوں گے اس کے اندر، جس کے تحت کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر بندہ خوش ہوگا اپنے اس کے اندر، وہ جمع کرتا ہے اس کی یہ ساری تفریقات کے باوجود وہ انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرتا ہے، خواب دکھاتا ہے ان کو، اکٹھا کرتا ہے ان کو، تصحیح کرتا ہے ان کی، تزکیہ کرتا ہے ان کا، پاکیزہ کرتا ہے، خود شناسائی کراتا ہے ان کی، اپنے آپ سے ملاتا ہے ان سے، شناخت کا بحران ختم کرتا ہے اس کو، آئیڈینٹی کرائسس کا فال آؤٹ کو ختم کرتا ہے اس کو، رب سے ملاتا ہے ان کا، اس کی اندر کے اصولوں کی پاکیزگی کرتا ہے، پھر بطول زمان، وقت لگا کے تکرار کے ساتھ ریپیٹڈلی اس کے ساتھ روز کھچل خوری کرتا ہے، پھر وہ بھاگتے ہیں، پھر اس بھیڑ کو پکڑتا ہے، پھر دوسرا بھاگتا ہے، پھر اس کو پکڑتا ہے، روز اسی طاقت کے ساتھ پھر باہر آتا ہے اور سب کو جمع کرتا ہے، اور سب کے اندر اپنا خون اتارتا ہے، اپنا جگر اتارتا ہے، اپنا کلیجہ اتارتا ہے، یہ ہوتا ہے لیڈر۔ اللہ کہتے ہیں اگر تو دنیا کو لیڈ کرنا چاہتا ہے نا، دنیا کو چلانا چاہتا بھی، تو یہ جسم نہیں چل رہا ہم سے، یہ جسم نہیں چل پا رہا ابھی ہم سے، اور بچوں کے مسائل ہیں قوم کے، اور ایک وقت آئے گا ان کے سائے بھی پناہ مانگیں گے تجھ سے، وہ زندگی کیا جسے دشمن نصیب نہ ہو، ارے وہ زندگی کیا جسے حاسدین نصیب نہ ہو۔ دعا نہیں کرنی چاہیے، لا تتمنوا لقاء العدو، دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہوا نہیں کبھی۔ وہ زندگی کیا جس میں قلم تیرے خلاف نہ چل رہے ہوں،
ڈر کیوں رہا ہے؟ گھبرا کے کیوں بیٹھا ہے؟ باہر نکل، کچھ نہیں ہوگا۔ مگر یہ جھوٹا لباس جو پہن کے زندگی چلا رہا ہے بھائی، اس جھوٹ سے باہر نکل۔ لوگ ملے، لوگ ڈر گئے، لوگ ملے، لوگ گھبرا گئے، برادریوں کے نام پر، ذاتوں کے نام پر، علاقوں کے نام پر، سٹیٹسوں کے نام پر، انگریزی کے نام پر، پنجابی کے نام پر، اردو کے نام پر لوگ ملے، لوگ بٹ گئے، لوگ بک گئے ان چیزوں کے آگے۔ وہ شیر ان آنکھوں نے کم ہی دیکھے جو باہر نکلتا ہے اس سے، جو ابھرتا اس کنویں سے، مینڈک جو بیٹھا ہوا ہے بیٹھ کے اپنی گردان یاد کر رہا ہے بیٹھ کے وہاں، اور وہ تنوع اور ڈائیورسٹی لے کے آتا کہ کائنات ضم ہو جاتی اس کے اندر آ کے، تب جا کے تیرے ساتھ ایک انقلاب کھڑا ہوگا میرے یار زندگی میں۔ تب تو دیکھی تو کام نہیں کرے گا، کام کچھ اور کریں گے، نام تیرا آ جائے گا۔ آج لوگوں کو بھی لگتا ہے شیخ عاطف بڑا کر گیا، سارا اسی کا ہی کام ہے، میں تو ایک پتلا ہوں جس کو، کیونکہ اللہ کو ہماری ترقی سے اپنی پوائنٹ سکورنگ کرنے کا شوق نہیں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، کچھ بھی نہیں تھا تو بھی اس کی ہم تھی۔ محتاج نہیں ہے وہ کہ وہ ہماری تعریفوں کا بھوکا ہو، دے دیتا ہے کہ جا تو لے جا، دیا تجھے۔ یہ تو اس کی شان ہے کہ وہ، یہ تو انسان تھا وما قدر اللہ حق کا قدری، جس نے اللہ کی قدر نہیں کی، لیکن اللہ کہتا ہے جا تجھے نام دیا، جا تجھے کام بھی دیا، لیکن کرتی اسی کی فوجیں ہیں پیچھے۔ تو یہ دو اصولوں پر ٹک جا بچے، جلا سینے کے ریگستان میں وہ شمع جلا اس ٹائم، وہ درد پیدا کر، درد کھڑا کرتا ہے انسان کو۔ لوگوں کے پاس لوگ پوچھتے ہیں ہم سے آ کے سوال، پوری دنیا سے سوال آتے ہیں، اور جن کے میں نے جواب نہیں دیے تو میں آج گلہ دور کر دوں بھائی، میں کوئی چودھری نہیں ہوں جو میں جواب نہیں دیتا۔ میں، شہرت ایک فتنہ ہے اور شہرت ایک وبال بھی ہو چکا ہے۔ وہ دور اچھا تھا جب گمنام تھا، ایک بچے پہ کام کرتا تھا، ٹکا کے کام کرتا تھا، اب نہیں کر سکتا۔ اب اتنا دکھ ہے سینے کے اندر لوگوں کا، میں اب جواب نہیں دے سکتا۔ تو برا نہیں مانیے گا اگر فون نہیں اٹھایا کسی کا، برا مت مانیے گا کسی کو جواب نہیں دیا، وقت نہیں ہے اب، اور سانسیں بھی اب پتہ نہیں کتنی رہ گئی زندگی کی۔ تو میرے یاروں، یہ سوال تو کم سے کم آخرت میں پوچھے گا اللہ، دنیا میں پوچھ لیا نے کیا کیا، تو نے کیا کر کے آیا؟ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت بتا کیا کر کے آیا ہے، کتنی رعایا بنا کے آیا اپنی، کتنے لوگوں کو امپیکٹ کر کے آیا لائف میں، کتنے لوگوں پہ تیرا ڈنکا چلتا تھا اور سکہ چلتا تھا، کتنے خاندان تیرے پاس اپنے مسئلے حل کرانے آتے تھے۔ میں نے تجھے تیری عقل کے حوالے نہیں دیا کہ تو یہ اصول اور قانون اور ضوابط اور کلیات اور جزیات کو کیسے مربوط کر کے ایک فلسفہ کھڑا کرے گا، میں نے تجھے نبی بھیجا۔ اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا کہ میں نے تجھے نبی، من انفسہم، تم میں سے ہی ایسا کلام کھڑا کیا میں نے، تم ہی میں سے میں نے مزاج کھڑا کیا، ایک تم ہی میں سے میں نے ایک سماج کھڑا کیا، اور تم ہی میں سے میں نے ایک رواج کھڑا کیا، تم ہی میں سے۔ چار کام کرتا تھا، چار کام کرتے تھے دنیا کے ٹاپ نوچ لیڈرز۔ They used to do 4 things in life۔ یتلو علیہم آیاتی، وہ لوگوں میں بیٹھتے تھے اور تھوڑا بہت محفل کو لائن اپ کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھتے، سٹارٹ اس سے کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، جو ادھر ادھر سیدھا پدرا ہوا تھا نا انہوں لائن اپ کرتے تھے، قرآن تلاوت ہوتی تھی۔ اگلے 3 ہیں اسٹریٹجیکل، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ۔ وہ بڑے بڑے دنیا کے سب سے ٹاپ نوچ لیڈرز، مائیکل ہارٹ کہتا ہے 100 سکسیسفل آدمی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ آف دی لائن، جیسس کرائسٹ، عیسیٰ علیہ السلام 5th نمبر، ایک عیسائی خود کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ۔ یوزکی، وہ انسانیتوں کی نفسیات میں غوطہ زن ہو کے انہیں خود لے کے جاتے تھے، اندر کی بلاؤں سے لڑواتے تھے اور پاک صاف کر کے باہر نکالتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کے قافلوں کو ان کے من، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔
غوطہ زن کرایا. They took a deeper dive in their hearts. آج کوئی شخص یہ فیصلہ بھی کرے نا کہ ٹھیک ہے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں میں کون ہوں, بڑا عذاب بن کے آ جائے گا ماشاء. یہ تزکیہ نفس بغیر استاد کے کرے گا نا مزید برباد ہو جائے گا. تجزیہ تو نفس ہو جائے گا, تزکیہ تو نفس کا تو نہیں پتا. بغیر استاد کے یہ بے استادہ علم جو ہے نا, بے استادہ علم, بے استادہ بے سندہ, بغیر سند کا اور بغیر استاد کا علم سوائے تباہیوں کے اور کچھ نہیں لے کے آ سکتا. یہ بے استادہ علم جو ہوتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے صحابہ کے پاس لوگ فتویٰ لینے آتے تو کہتے ہیں اس سے پوچھ, وہ کہہ رہے اس سے پوچھ. ہم لوگ کیا کہتے ہیں, میں دسنا سارے عرفان دے جن سارا عرفان میرے اتنے نازل ہوئے. وہ ڈرتے تھے جواب دینے سے اور ہم تجرہ ہے ہمارے اندر بتانے. آئی ہیو این اوپینین سر. جنہوں نے دنیا پہ راج کیا انہوں نے رائے نہیں دی اپنی, جنہوں نے دنیا پہ راج کیا انہوں نے موقف ہی نہیں پیش کیا اپنا ڈر کے مارے. اور جن کے پاس آج ٹھنی چونی نہیں ہے ان کے پاس رائے ہیں, آرا. یہی تو امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے تھے, قیل قال آرا, اقوال ہوں گی, سبسٹنس نہیں ہوگا اندر, مواد نہیں ہوگا. رائے کا بازار کر رہا مجھے, میری رائے کے اندر ہے. اللہ دے بندے یزکیہم, نبیوں نے نفسیات کو ایڈریس کیا تھا, سائیکالوجی آف اے ہیومن بینگ. تزکیہ نفس کرایا, اس کے من میں اتر گیا, اسے متعارف کرایا تکبر کیا ہوتا ہے, متعارف کرایا تکبر کیا ہوتا ہے. پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے, واٹ از ایروگنس, تکبر کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا بطر الحق بغمط الناس, لوگوں کو حقیر سمجھنا کسی بھی جسمانی وصف یا روحانی وصف کی وجہ سے.